بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 تین آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 15 کے اختتام پر سجدہ ہے، اور سجدے کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سجدہ کرے گا القاری والمستمع دون السامع، جو قرات کرنے والا وہ بھی اور سننے والا بھی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پہلی آیت کے بعد سجدہ ہے جو ہم سب کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا طریقہ میں بتا چکا ہوں۔ اپنے اپنے طور پر ہر کوئی سجدہ کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا، اور سجدے کی دعا اگر نہیں آتی تو وہی دعا سبحان ربی الاعلیٰ وہ پڑھ لی جائے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھیں گے۔ اس میں سلام نہیں پھیرا جاتا۔ آپ سب تلاوت کریں گے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس آیت کو بار بار تکرار سے پڑھنا ہو، جس طرح حافظ یاد کرتے ہیں اور بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو ہر دفعہ سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ ہی سجدہ کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح تعلیم کے طور پہ جس طرح ہم نے ابھی سجدہ کر لیا ہے، تو اب اس آیت کا دوبارہ اس کو پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، تو دوبارہ سجدے کی ضرورت نہیں کہ ایک ہی دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے۔ گزشتہ آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے منکر تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے۔ اور تیسرا عقیدہ جو پچھلے درس میں ان کا بیان کیا گیا کہ وہ البعث بعد الموت کے منکر تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا وہ انکار کرتے تھے۔ آج جہاں سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں، سچے دل سے ہدایت کو قبول کرتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما، یہ کلمہ حصر ہے جس کا معنی ہوتا ہے بے شک، سوائے اس کے جو نظریہ ان کا عقیدہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی عقیدہ نہیں۔ تو گویا کہ بے شک یؤمن بآیاتنا، ایمان لاتا ہے ہماری آیات کے ساتھ۔ کون ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ؟ آگے ان کا وصف بیان کیا گیا، انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں الذین، وہ لوگ اذا ذکروا بہا، جب ان کو ہماری آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، جب ذکروا، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تذکیر کی جاتی ہے، بہا سے مراد آیات،
یعنی ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ہماری آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ہماری تعلیمات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تو وہ لوگ اس قدر تعمیل کرتے ہیں اور سمع و طاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات کی تذکیر کی جاتی ہے، خروا سجدا، خر یخر کا معنی ہوتا ہے گر پڑنا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ، سجدے کی حالت میں، یعنی وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں، وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ سجدہ جو ہے یہ کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری ہے، سجدہ کمال درجے کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو گویا کہ وہ ذرا برابر بھی ہچکچاتے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ سجدہ جو کرتے ہیں تو یہ سجدہ بعض علماء نے کہا کہ یہ سجدہ شکرانے کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دین اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے، ایمان جیسی دولت نصیب کی ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقیدہ توحید عطا کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کو توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں، اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لائیں، تو وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں شکرانے کے طور پر۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، یعنی سجدے میں پڑھ کر وہ کیا کہتے ہیں، تو سجدے میں پڑھ کر وہ یہی کلمات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ، جس طرح کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ایک دعا یہ دعا اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے اللہ تو، اے ہمارے رب اپنی حمد اور تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور دوسرا کہ سجدے کے اندر جو دعا پڑھا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحوا بحمد ربہم، کیونکہ سجدے کے ساتھ اس دعا کا ذکر ہے، اس لیے مفسرین نے کہا کہ اس دعا سے مراد وہ دعا ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، وہ دعا ہے جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، کہ وہ سجدے میں پڑھ جاتے ہیں اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی وہ یہ دعا بھی ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور دوسری دعا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا وہ پڑھتے ہیں۔ اور آپ اگر اس کے ساتھ وہ دوسری حدیث ملائی جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثروا فیہ الدعاء، تو سجدے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ تو مثلا یہ دعا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ اکیلے میں ہو، اسی طرح یہ دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تو یہ دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو ان کو زیادہ تعداد میں پڑھنا، اگر اکیلا انسان نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام کے پیچھے ہے تو پھر جتنا مناسب ہو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں اللہ رب العزت کو یہ بندے کی حالت بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بندہ اس حالت میں میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ بندہ اپنا پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے ہے، اپنی پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے انکساری کا اظہار کر رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ،
پاک ہے ربی میرا رب الاعلیٰ جو سب سے بلند و بالا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بلندی کا، اللہ تعالیٰ کی علو کا، اللہ رب العزت کی اس صفت کا اقرار کر رہا ہے اور اپنی پیشانی زمین پہ رکھے ہوئے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی انکساری کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، میں نے اپنی پیشانی بھی اللہ رب العزت کے سامنے زمین پہ رکھ دی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس کے بعد فرمایا وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کیا مطلب ہے؟ تکبر کا جو مطلب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کر دینا، ایک معنی یہ ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، یعنی اس نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کافر کو جب کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، تو وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ کیا أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، وہ گناہ کی بنیاد پر انانیت اختیار کرتا ہے کہ میں بات مان لوں۔ اور اس کی مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں سمجھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو آپ کے سامنے ایک منافق الٹے ہاتھ سے کچھ کھا پی رہا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے یہ بات تسلیم کر لینا، حالانکہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اس کی اصلاح کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس نے اس وجہ سے کہ میں آپ کی بات مان لوں، تو اس نے آگے سے جواب دیا لا استطیع، مجھ سے نہیں پیا جاتا، اس طرح ہوتا نا، جی ہم سے نہیں پیا جاتا۔ اور یہ تو معمولی سی بات ہے کہ جی آپ اپنا کام کریں، آپ اپنے کام سے غرض رکھیں، جس طرح یہ انداز ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے یہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ نے فرمایا لستطعت، اب تو کبھی اس ہاتھ کے ساتھ یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ کبھی کھا اور پی بھی نہیں سکے گا، کھا پی نہیں سکے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا وہ دایاں ہاتھ سوکھ گیا، اس کے بعد کبھی وہ ہاتھ اس کا منہ تک نہیں آیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی اس کو فوری طور پر سزا اللہ رب العزت نے دی۔ تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما منعہ الا الکبر، ما منعہ الا الکبر، اس کو میری بات ماننے سے کس چیز نے روکا؟ تکبر نے۔ تو یہی آپ نے فرمایا الکبر، اس کے بعد آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات سمجھنے کے باوجود بھی اس کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ آپ نے تکبر کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الکبر بطر الحق وغمت الناس، بطر الحق کا معنی کہ حق کے سامنے اکڑ جانا، سمجھ آگے کہ یہ مسئلہ درست ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن نہیں ماننا، ضد اور انا کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر۔ تو یہ اللہ رب العزت نے کافروں اور منافقوں کی نشانی بیان کی ہے قرآن پاک میں۔ جہاں بھی آپ کو انکار ملے گا آیات کا، وہاں عمومی طور پر یہ آئے گا کہ انہوں نے ہماری آیات کے سامنے تکبر کیا، استکبروا، تکبر کیا۔ تو یہاں بھی کہ مومنوں کی یہ شان نہیں ہے، مومن کو جب کوئی اس کی غلطی یاد دلاتا ہے، اس کی کوتاہی کی نشاندہی کرتا ہے، تو وہ فوراً مان لیتا ہے، لیکن شیطان نے جس طرح تکبر کیا، اسی طرح کفار اور منافقین وہ
حق بات سمجھ آنے کے باوجود بھی اس کو نہیں مانتے اور اس کو ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات جب ان کو سنائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ سجدے میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا ان کا دوسرا وصف یہ بھی ہے، وہ لوگ جو ایمان والے لوگ ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مضاجع مضجع ان کی جمع ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تتجافى، التجافی کہتے ہیں التباعد والمتارکہ، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ اور بستروں سے الگ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت اس کے بعد ذکر کرتے ہیں یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، خوفا وطمعا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے انعام میں طمع اور لالچ رکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اوصاف ہیں۔ جس طرح کہ دوسری آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ متقی اور اہل تقوی کون ہیں؟ تو فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وہ بہت کم رات کو سوتے ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں تتجافا، الگ تھلگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع ان کے لیٹنے کی جگہ سے یعنی بستر سے ان کے پہلو الگ تھلگ رہتے ہیں۔ تو اس سے مراد علماء نے دو تفسیریں اس آیت کریمہ کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے کہ وہ عشاء کی نماز سے پہلے سونے کی کوشش نہیں کرتے تاکہ ان کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ رہ جائے، تاکہ ان کی عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نہ رہ جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، عشاء کی نماز سے پہلے سونا آپ کو بہت ناپسند تھا، والحدیث بعدہا، اور عشاء کی نماز کے بعد بیکار بیٹھ کر گپیں وغیرہ مارنا آپ کو پسند نہیں تھا، آپ ان دونوں چیزوں کو ناپسند کرتے تھے۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے نماز عشاء، اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہ نزلت فی انتظار هذه الصلاة التي تدعى العتمہ، کہ یہ نماز یہ آیت جو ہے اس نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کو عتمہ کہتے ہیں، یعنی اندھیرے میں پڑھی جانے والی نماز، عشاء کی نماز، اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے کہ وہ لوگ پچھلی رات کو اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اور تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عمومی طور پر جب آدمی آرام کر لیتا ہے اور رات کا ایک ثلث باقی رہ جاتا ہے، رات کا وہ افضل ترین وقت ہے، وگرنہ اس سے پہلے جب بھی کوئی عشاء کی نماز کے بعد نوافل پڑھے، اگر کسی کو یہ ہے کہ وہ رات کو نہیں اٹھ سکے گا تو وہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے، چند اس کے ساتھ 2-4 نفل پڑھ لے، تو یہ بھی اس کی تہجد ہی شمار ہوگی۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا لازمی نہیں ہے، تہجد کی نماز کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پہ جاگ رہا ہے اور اس کو 2-2:30 بجے اس کو ڈیوٹی سے چھٹی ہوتی ہے، تو اب سویا تو نہیں، وہ اس وقت وہ نفل پڑھتا ہے، وہ تہجد ہی شمار ہوگی، وہ تہجد ہی شمار ہوگی۔ اور یہ تہجد کی نماز جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بیان کی۔ ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، رات کا قیام ضرور کیا کرو، رات کا قیام ضرور کیا کرو، اس کا اہتمام کرو۔ فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اس لیے کہ پہلا اس کی خوبی یہ ہے، فضیلت یہ ہے
کہ یہ شروع سے نیک لوگوں کی عادت چلی آئی ہے، تہجد کی نماز نیک لوگوں کی عادت چلی آئی ہے۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ آپ کے رب کے قریب ہونے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا شرف المومن، مومن کے لیے، مومن کا شرف ہے نماز تہجد ادا کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسری صفت اس کی یہ ہے مکفرۃ للسیئات، یہ گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، یہ نماز تہجد کی جو ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور چوتھا وصف یہ ہے وَمَنْہَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ، یہ انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، تہجد کی نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ ایک حدیث میں پانچواں وصف بھی بیان کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں محدثین کا کلام ہے، کچھ نے اس کو حسن کہا ہے، کچھ نے ضعیف کہا ہے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، کہ پانچویں خوبی اس کی فائدہ تہجد کی نماز کا یہ ہے کہ انسان کی جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے، جسم سے بیماریوں کو دور کرتی ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو آدمی 10 آیتوں کے ساتھ قیام کر لیتا ہے اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ مثلا انسان اٹھتا ہے اور اس کو زیادہ وقت نہیں ملا، تھکا ہوا ہے، تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ لے، دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، تو یہ 11 آیتیں ہو گئی، تو اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ فرمایا ومن قام بمئۃ آیۃ، جو آدمی 100 آیت کے ساتھ قیام کرتا ہے، 100 آیت پڑھتا ہے، خواہ وہ 2 رکعتیں پڑھے، 4 پڑھے، 8 پڑھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز 11 رکعت تھی، 8 نفل اور 3 وتر۔ تو فرمایا کتب من القانتین، یہ جو 100 آیتیں پڑھتا ہے تہجد کی نماز میں، اس کا نام قانتین میں، اللہ کے مطیع اور فرمانبرداروں میں لکھا جاتا ہے۔ ومن قام بألف آیۃ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کا نام مقنطرین میں لکھا جاتا ہے کہ نیکیوں کا بہت بڑا خزانہ یہ جمع کرنے والا شخص ہے۔ تو اس سے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی یہ اوصاف ہیں تتجافا، الگ تھلگ رہتے ہیں، جنوبہم، ان کے پہلو، عن المضاجع، ان کے بستروں سے، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفاً و طمعا۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، طمع اور لالچ رکھتے ہوئے اور ڈر اور خوف رکھتے ہوئے۔ طمع اور لالچ خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں رکھنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے، کیوں کہ ہمیں تو ہر چیز ہم کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر اپنے سانس لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے انعامات کی، اس کے رزق کی، صحت و عافیت کی، ہر چیز کی طمع اور لالچ رکھنا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا، اور اللہ کے عذاب سے، خوفاً، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، طمعاً، اللہ کے انعامات کا لالچ اور طمع رکھتے ہوئے، اور خوفاً، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے۔ تو فرمایا اگلا وصف جو بیان کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ اب دیکھیے یہ من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ سارے کے سارا نہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ ينفقون، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس سے مراد نفلی صدقات بھی ہیں کہ انسان، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کے جب اوصاف بیان کیے عباد الرحمن کے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے وصف یہ بھی ہے کہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے ایک معلوم حق رکھا ہے۔ معلوم حق سے مراد کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں اپنے ان لوگوں کا جو فقراء اور مساکین ہے اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کا حق رکھا ہے۔ کتنا؟ 25 دینار، صرف 25 دینار۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیے، آپ اپنے استعمال میں لائیں 975 دینار،
صرف 25 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ اسی طرح نفلی صدقات، اور نفلی صدقات کی بڑی فضیلت بیان کی گئی، تو یہاں کہ وہ جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، پس نہیں جانتی کوئی جان، کوئی نہیں جانتا، ما اخفی لہم، یہ لوگ جن کا یہاں ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والے، رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ رب العزت نے کیا انعامات دیے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ایک صحابی نے آپ سے سوال کیا، جس طرح کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جنت میں لے جائے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، آپ نے فرمایا لقد سالت عن عظیم، آپ نے ایک بہت بڑا سوال کیا ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے، بڑے عظیم جو جائزے اور انعام کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، لیکن جو اس پر عمل کرنا چاہے اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، جو کام بتائے، پہلا کام کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور دوسرا کہ نمازیں قائم کرو، نمازیں پابندی کے ساتھ وقت پر، اس کے شروط، آداب، ارکان کو ملحوظ رکھتے ہوئے نمازیں ادا کرو اہتمام کے ساتھ، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں آپ کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، والصدقہ تطفی الخطایا، صدقہ اس طرح انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، کما یطفی الماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور رات کو آدمی کا رات کے آخری حصے میں یا رات کے درمیان والے حصے میں اٹھ کر نماز پڑھنا، آپ نے فرمایا یہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں اور جہنم سے بچاتی ہیں۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، یہ آیت مبارکہ آپ نے پھر تلاوت کی۔ تو میرے خیال میں کہ آج ہم درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اگلی آیت اور اس کے بعد والی آیات کریمہ انشاءاللہ آئندہ، کیونکہ وہ موضوع ایک ساتھ اٹیچ ہے تو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، ہمیں جنت الفردوس کے حقدار بنائے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کتاب مقدس کو ہم قیامت کے دن ہمارے لیے سفارشی بنائے، جس طرح اللہ نے اس نیک مقصد کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، ہمارے اہل و عیال کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔